حامد میر صاحب، اگر نواز شریف صاحب اس کھیل کو آگے بڑھاتے ہیں اور جیسے کہ فاضل حسین صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر اسی بیانیے کو اپنی تقریروں میں رکھتے ہیں، مریم نواز صاحبہ بھی اسی سخت بیانیے کے ساتھ بات کر رہی ہیں اور اب وہی میڈیا پر دکھائی جائیں گی ان کی تقاریر، تو آپ کو لگتا ہے کہ دروازے پھر ہیں نہیں کوئی کھلے ہوئے؟ وہ کہہ رہے ہیں حکومت سے بھی نہیں مذاکرات کریں گے، فوج سے بھی نہیں بات کرنی ہے، تو پھر اگر کوئی راستہ نکلنا ہے تو وہ کیسے نکلے گا؟ دیکھیں، راستہ تو الٹیمیٹلی پولیٹیکل فورسز کو آپس میں بات چیت کرنی ہوگی، وہیں سے نکلے گا۔ اور آپ جو اب جس نواز شریف صاحب کے بیانیے کا ذکر کر رہے ہیں، تو اس بیانیے پہ بھی اگر ہم غور کریں تو اس میں اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، تو فوج خود بھی تو یہی کہہ رہی ہے کہ آپ ہمیں بار بار سیاست میں نہ گھسیٹیں۔ اور اس میں اگر نواز شریف صاحب کھل کے بات کریں تو کچھ ہمیں بھی کھل کے بات کرنی چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ نہیں ہے بلکہ اسٹیٹ ابو اسٹیٹ ہے، تو کیا یہ سارا جو اسٹیٹ ابو اسٹیٹ کا معاملہ ہے یہ پچھلے 1 سال میں ہوا ہے؟ کیونکہ صرف 1 سال پہلے تو مسلم لیگ نون جو ہے اس نے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کے معاملے پہ بہت کھلے دل کے ساتھ انہوں نے ووٹ دیا، تو اگر اور وہ ووٹ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی اپروول کے ساتھ، ان کی رضامندی اور ان کی انسٹرکشن کے ساتھ دیا گیا، تو اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ ابو اسٹیٹ ہے تو 1 سال پہلے انہوں نے کیوں ایکسٹینشن کو سپورٹ کیا؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ تو اس سے لگتا یہ ہے کہ یہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کافی عرصہ تک شہباز شریف صاحب کے بیانیے کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ان کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی، اور جب شہباز شریف کا بیانیہ ناکام ہو گیا ہے تو اب نواز شریف صاحب کھل کے سامنے آئے ہیں۔ لیکن اس میں نواز شریف صاحب کو تھوڑی احتیاط کی ضرورت اس لیے ہے کہ ایک تو ان کی پارٹی کے اندر مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی سارے کے سارے لوگ وہاں پہ کل انہوں نے ہاتھ اٹھا کے تو کہہ دیا ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن دل کا معاملہ جو ہے وہ مجھے کچھ لوگوں کے دل کا معاملہ کچھ اور لگ رہا ہے۔ اور جو خواجہ آصف صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے بظاہر اس پہ انہوں نے معذرت کر لی ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے اندر ایک انٹرنل ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے کہ یہ خواجہ صاحب نے اچانک یہ بیان کیوں دیا ہے۔ اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن پیپلز پارٹی کو ایک جواز مل گیا ہے، اور اب کوشش کی جا رہی ہے، کچھ لوگ جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ بلاول صاحب کو کوئٹہ کے جلسے میں شرکت سے روکا جائے۔ مجھے نہیں لگتا کہ بلاول صاحب کوئٹہ کا جلسہ جو ہے اس میں شریک نہیں ہوں گے، وہ کمٹمنٹ کر چکے ہیں، وہ ضرور شریک ہوں گے، لیکن آپ دیکھیں کہ کچھ وفاقی وزراء جو ہیں وہ دعوے کر رہے ہیں اب کہ پیپلز پارٹی ایک خاص حد سے آگے نہیں جائے گی۔ میں نام نہیں لیتا ان وفاقی وزراء کے، تو ایک طرح سے مسلم لیگ نون کے اندر سے ایک جواز پیدا کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ نواز شریف صاحب نے زرداری صاحب کے حق میں بیان بھی دے دیا ہے، لیکن جو ہوتا ہے نا اس طرح کی سچویشن میں ایک شک و شبہ پیدا کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، تو وہ پیدا ہو گیا ہے۔ اب اس کو نواز شریف صاحب نے اس شک و شبے کو دور کرنے کی ایک کامیاب کوشش کی ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت بھرپور کوشش کی جا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کو کسی طریقے سے کوئٹہ کا جو جلسہ ہے اس میں اس کی پارٹیسپیشن کا لیول جو ہے وہ کم کیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کوئٹہ کا جلسہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اگر وہاں پر پاکستان کی قومی قیادت جو ہے وہ اکٹھی ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، وہ حکومت پہ تنقید کریں گے، لیکن پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتوں کی قیادت کا کوئٹہ میں جا کے اکٹھا ہونا، ایک جلسے سے خطاب کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان جو ہے وہ پاکستان کے قومی دھارے میں آ رہا ہے، قومی سیاست میں اس کا ایک اہم کردار ہے۔ لیکن اگر وہاں پہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے وہ اس کو جانے سے روکا جاتا ہے تو اس کا پیپلز پارٹی کو بھی نقصان ہوگا اور اپوزیشن کو بھی نقصان ہوگا۔ اور فاضل حسین صاحب، جو نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہے اس کے اگینسٹ اب حکومت کا ایک بیانیہ ہے کہ جی یہ تو پاکستان کے دشمنوں کا بیانیہ بول رہے ہیں، اداروں کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ادارے فاصلہ اختیار کریں، سیاست میں نہ مداخلت کریں، حکومت سے فاصلہ اختیار کریں۔ حکومت کہہ رہی ہے کہ جی یہ چاہتے ہیں کہ ادارے ان کو موقع دیں اور ادارے اس حکومت سے دور ہو جائیں۔ نواز شریف صاحب اپنے اس بیانیے سے اپنے ووٹر سپورٹر میں کنیکٹ کر پائیں گے یا حکومت کامیاب ہوگی؟ اور دوسرا، وہ اداروں کا فاصلہ کریٹ کر پائیں گے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، جو نواز شریف صاحب نے، جو مجھے لگتا ہے کہ جو ان کی منطق ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ عمران خان صاحب سے ڈائریکٹلی ٹکر لیتے ہیں اور ان کو اپنا ہدف بناتے ہیں تو پھر ان کے پاس جو تنقید کے لیے جو ایریا جو ہے اویلیبل ہوگا وہ ہوگا ان کی عمران خان صاحب کی گورننس کے فیلیئرز، ان کے یو ٹرنز اور ان کی نااہل طریقے سے حکمرانی کرنا۔ لیکن اگر وہ
उन लोगों को टारगेट करते हैं जो जैसा कि हमने देखा वो कर रहे हैं, जिनके बारे में वो कहते हैं कि ये इमरान खान साहब को लेके आए हैं, तो फिर नवाज शरीफ साहब अपना जो मैदान जंग है उसको बड़ा कर देते हैं। और जब वो उसको बड़ा करते हैं तो फिर वो न सिर्फ ये कि वो इस हुकूमत की जो कारकर्दगी है उस पर तनकीद कर रहे हैं, बल्कि ये जो पूरा निज़ाम है जो 2018 के इलेक्शंस की नतीजे में आया है वो उस पर एक सवाल उठा रहे हैं। और वो इसलिए उस पर सवाल उठा रहे हैं क्योंकि वो ये समझते हैं, जो मुझे नजर आता है, कि अगर वो इस पूरे निज़ाम पे सवाल नहीं उठाएंगे तो फिर अगले इलेक्शन में भी उनके लिए उसी तरह की मुश्किलात होंगी। अब सवाल बड़ा इशू ये है जो हामिद मीर साहब कह रहे थे कि क्या इतने बड़ा मैदान जंग बनाकर आप उसमें जंग करने के काबिल हैं, और क्या आप ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस को या तमाम अपोजिशन को अपने साथ इस बयानिए पे लेकर चल सकते हैं? यानी कि इन अदर वर्ड शाहजेब, क्या ये बयानिया PMLN का होगा या ये मजमूई तौर पर अपोजिशन का होगा? अपोजिशन में पीपल्स पार्टी ये वीक लिंक है, और जो अभी हमने देखा कि ख्वाजा आसिफ साहब का बयान आया है उसके बाद ये सवाल उठेगा कि क्या पीपल्स पार्टी, जिसका सिंध गवर्नमेंट में स्टेक्स हैं, क्या वो PMLN के बयानिए को लेकर अपोजिशन का बयानिया बनाने के लिए तैयार है? अगर इसका जवाब है हाँ, तो फिर मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब का जो उनके बयानिए में जो जान है वो और ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर इसका जवाब है ना, तो मेरा ख्याल है कि फिर ऐन मुमकिन है कि इस बयानिए को आगे बढ़ाने के लिए PMLN को और नवाज शरीफ साहब को और ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू सुनी। बहुत अहम है कि अपोजिशन के लिए, अपोजिशन के साथ कौन कौन खड़ा रहेगा, हुकूमत के लिए हुकूमत के साथ कौन कौन खड़ा रहेगा।